الرحيم وبه نستعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صدق حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین گرامی قدر، رب کریم کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے اپنی شان کریمی سے یہ لمحہ ہم سب کو نصیب فرمایا، اور آج پورے 24 گھنٹے میں یہ جس وقت سے ہم لوگ ذکر میں مصروف ہیں، جتنی سانسیں آپ نے لی ہیں وہ ہر سانس الحمدللہ اللہ کے ذکر میں لی گئی ہے. میرے بھائی، ذکر کے اوپر اس سے پہلے بھی تفصیل سے بات آ چکی ہے. اس وقت ذکر کی اہمیت کا اندازہ ہم اور آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا ہے اللہم اعنا علی ذکری، اے اللہ اپنے ذکر کرنے کے سلسلے میں ہماری مدد کر دیجیے، ہماری مدد کر دیجیے. پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کا ذکر اللہ کی مدد کے بغیر نہ ہم کر سکتے ہیں نہ آپ. اس لیے ذکر کرنے والے ساتھیوں کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس وقت سے لے کر کے اگلا جو آپ کا نصاب ہے ذکر کرنے کا، صبح کا، شام کا، اور پھر اجتماعی ذکر کرنے کا جو نظام ہے، اس وقت تک کے لیے ہم اللہ سے ہر دن یہ دعا کریں کہ اللہ ذکر کرنے میں میری مدد کر دے. اچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صیغہ متکلم واحد کا نہیں استعمال کیا ہے. عربی میں آئینہ کہا ہے، آئینہ، آئین تو نہیں کہا ہے کہ اللہ میری مدد کر دیجیے، بلکہ آئینہ کہا ہے. اس جمع کے صیغہ کے استعمال سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں اپنی پوری امت کو شامل کہ اللہ میری امت کی بھی مدد کر دیجیے. ذکر، اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو ہم اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے. ذکر کی کئی صورتیں ہیں. ایک ہے ذکر لسانی، ایک ہے ذکر قلبی، ایک ہے ذکر عملی، اور ایک ذکر انفس بھی. ہم اس وقت انفس پر بات نہیں کریں گے، تو تھوڑا باریک معاملہ ہے. ذکر لسانی میں وہ ذکر ہے جو ہم نے اور آپ نے کیا. صوفیہ نے اور مشائخ نے لکھا ہے کہ آدمی اللہ کا ذکر کرے لیکن اس سے پہلے خود دل سے توبہ اور استغفار کرے، اس لیے کہ ذکر سے شائننگ چڑھتی اور توبہ اور استغفار سے گندگی دور ہوتی. گندگی پر اگر آپ شائننگ چڑھائیں گے تو شائننگ اچھی نہیں آئے گی. مثال کے طور پر یہ کالر ہے، یہ اگر یہ گندا ہو اور اس پر ہم پریس کر دیں تو پھر یہ گندگی کبھی نہیں ختم ہوگی، یہاں تک کہ کپڑا پھٹ جائے گا. لیکن اس کو صاف کر لیں گے، اب پھر اس پر پریس کریں گے تو شائننگ اچھی آئے گی. کیا بات! علماء مشائخ نے لکھا ہے کہ آدمی غلطی کرتا ہے، ہوتی رہتی، رات دن غلطی ہوتی. اگر رات دن غلطی نہیں ہوتی تو پھر اتنا استغفار کرنے کو کیوں کہا جاتا؟ کیوں کہا جاتا؟ در حقیقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ میری امت سے کمی بھی ہوگی، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ کمی رہے نہیں. کمی تو ہوگی لیکن کمی رہنا نہیں چاہیے. کپڑا گندا ہے اور گندے کپڑے میں اگر نیل ڈال دیں تو اچھی رونق نہیں آئے گی، اور اسی پر پریس کر دیں تو گندگی پر پریس ہو جائے، پھر گندگی ڈیلیٹ ہوگا ہی نہیں، گندگی دور نہیں ہوگی. اس لیے استغفار کے ذریعے سے گندگی کو دور کر لیا جائے اور ذکر کے ذریعے سے پریس کر لیا جائے. شائننگ بڑھا لیا، نور بڑھا لیا، روشنی بڑھا لی.
تو ذکر لسانی کے ذریعے سے استغفار کے بعد اگر ذکر ہوتا ہے تو اس سے نور بڑھتا ہے. مشائخ نے لکھا کہ کثرت سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا چاہیے. اور پھر جب 10 کی تعداد ہو جائے 20 کی تعداد ہو جائے تو ایک مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ بھی پڑھ لینا چاہیے. استغفار کی کثرت سے مومن کو بڑا فائدہ ہے. کبھی کبھی آدمی عبادت کر کے اللہ کا اتنا محبوب نہیں ہو پاتا ہے جتنا گناہ کر کے اور توبہ کر کے محبوب ہو جاتا ہے. کیا حضرت جی کبھی عبادت کر کے اندر میں عجب پیدا ہو جاتا ہے. اب ہم حج کر کے آ گئے عمرہ کر کے آ گئے اب ہم خلیفہ ہو گئے اب ہم پیر و مرشد ہو گئے. بہت نازک راستہ ہے بہت نازک راستہ ہے. منٹوں میں عبادت کر کے بڑا سے بڑا قطب ابدال ذلیل ہو جاتا ہے. اب منٹوں میں گناہ کرنے کے بعد توبہ کر کے گناہگار انسان قطب ابدال غوث بن جاتا ہے. بڑی عجیب بڑی عجیب راہ ہے. اس لیے میرے بھائی استغفار کرتے رہنا چاہیے. استغفار میں ایک بات اور ہے, ذکر میں تھوڑی بلندی ہے اور استغفار میں سرنڈر ہونا ہے. سرنڈر ہونا سمجھ رہے ہیں؟ سلنڈر نہیں کر رہا ہوں تو گیس کا سلنڈر ہوتا ہے. کچھ لوگ سلنڈر کو بھی سلنڈر بول دیتے ہیں. سرنڈر ہے استغفر اللہ میں آپ سے معافی میں معافی مانگتا. تو معافی مانگنے میں آدمی سرنڈر ہوتا ہے, گر جاتا ہے, بچھ جاتا ہے. اللہ اس کو عزت دے دیتا ہے. اللہ اس کو عزت دے دیتا ہے. تو کبھی کبھی ذکر کر کے عبادت کر کے ریاضت کر کے اگر ذرا بھی یہ بات پیدا ہو گئی اچھا کیا نا عجب پیدا ہو گیا کبر پیدا ہو گیا غرور آ گیا سب برباد ہو گیا. اور گناہ کر کے احساس پیدا ہو گیا یہ کیا کیا ہم نے. سینے میں قرآن رکھا, سینے میں ایمان رکھا, سینے میں اللہ کو رکھا, سینے میں جناب محمد رسول اللہ کی محبت کو رکھا. یہ کیا میں نے ذلت کیا, یہ کیا ذلیل حرکت کیا. شرمندگی ہوئی تو اس شرمندگی سے اللہ بہت درد بلند. قاضی ایاز عرب تھے, عربی النسل تھے, بڑے کرمنل تھے. ایک حسین بچی کی آبرو ریزی کرنا تھا اور والد کو اس کے والد کو اطلاع دے دیا تھا. والد بہت رو رہے تھے کہ آج میری بچی یہ پاکیزہ نہیں بچ پائی. بیٹی نے کہا آپ کیوں روتے ہیں؟ لیٹر دیا تو آنے دیا. قرآن کریم کی اس نے تلاوت کرنا شروع کر دیا. قرآن کی جب آیت پڑھی اس کو جب اس نے سمجھا تو ایسی توبہ کیا کہ نقشبندیہ سلسلہ کے ایک بزرگ ہیں حضرت حافظ شمس الہدیٰ صاحب دامت برکاتہ العالیہ, فرمایا کہ ایاز کی سارے گناہ معاف ہو کر کے اس لمحے میں روحانیت کا جتنا درجہ بلند پایا پوری زندگی ذکر کر کے بھی اتنا نہیں پا پاتا. اللہ دیکھیے گناہوں کا ڈھیر احساس ہو گیا, سب ڈیلیٹ ہو گیا, اب کہاں مقام. اللہ میرے بھائی اللہ ہی کی مدد سے ہم اور آپ ذکر کر سکتے ہیں. اسی لیے حضور نے اللہ سے مانگا ہے, اللہم اعنا کہا ہے, اور اس میں ہم لوگوں کے لیے بھی دعا مانگی ہے کہ اللہ مجھے کو نہیں اعنا ہم کو یعنی ہماری پوری امت کو جو قیامت تک آنے والی ہے, اے اللہ سب کو ذکر میں مدد کر دیجیے. ایک تو ذکر لسانی ہے اور دوسرا ذکر قلبی ہے. یہ کمال پیدا ہوتا ہے ذکر لسانی میں کثرت کے بعد. کبھی کبھی اللہ والے عجیب عجیب پردہ لگائے رہتے ہیں اپنے زندگی پر. جی ایک بزرگ تھے بیت اللہ میں بہت رو رہے تھے, اور دوسرے بزرگ حضرت مولانا بشارت کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہار سے تشریف لے گئے تھے. اس زمانے میں نقشبندیہ سلسلے کے تھے, اور ایک آدمی بالکل پراگندہ حال, دیکھنے سننے میں بھی اچھا نہیں, معلوم ہوتا تھا کہ کچھ آتا ہی آتا تھا. حضرت نے کہا کہ اس رونے والے کے آنسو پہ مت جاؤ, یہ کھیلنے والا جو بزرگ ہے اس کا دل ذکر کر رہا ہے, اس کا ظاہر ذکر کر رہا ہے اور اس کا اندر ذکر کر رہا ہے. ہمارے
अहमद भाई काम करते हैं, हलाल रोजी कमाते हैं, लेकिन सुनने में लगते हैं कि ऐसे ही जा रहे हैं। ट्रेन में जाएंगे तो टीटी भी कदर नहीं करेगा, हैं? प्लेन में जाएंगे तो एयर होस्टेस भी कुछ नहीं समझेगी, ऐसे ही आ गया। लेकिन ये पर्दा है उनका, ये पर्दा लगाया हुआ बंदा है। मैं आप हजरात से बहुत सारी चीज़ें इनकी आउट नहीं करता हूँ, एहतरामन आउट कर दूंगा ना तो उस दिन अहमद भाई के लोग तलवे चाटेंगे। बहुत ऊंचा इंसान, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, से गुरूर से उजुब से बचाए और इस्तिकामत नसीब फरमाए। अजीब अजीब हिजाब लगाया रहता है, कुछ लोग खूब हंसेंगे, कुछ लोग मुस्कुराएंगे, कुछ लोग बिल्कुल सीधे साधे थे, उस पर मत जाइएगा। उनका और अल्लाह का मामला अंदर का कुछ और होता है। लेकिन शरीयत और सुन्नत को देखना है कि शरीयत की पटरी पर, सुन्नत की पटरी पर जिनकी जिंदगी है वही तरीक़त की जिंदगी है, वही मार्फत की जिंदगी है, वही मोहब्बत की जिंदगी है और वही इश्क की जिंदगी है। तो इस राह के जो मुसाफिर हैं वो अजीब अजीब सूरतों में, अजीब अजीब अंदाज में। हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े बुजुर्ग थे, उनका हाल ये था, एक मरतबा आर्य समाज के बड़े लीडर से मुनाजरा हुआ तो देखा कि वो इतना खा रहा है। तो हजरत के शागिर्द ने कहा कि हजरत अगर खाने में मैच हो गया, मुकाबला हो गया, आप तो हार जाएंगे, आप एक रोटी खाते हैं और ये इतना खा रहा है। तो हजरत ने फरमाया कि खाना जो है वो जानवर की सिफत है और न खाना फरिश्ते की सिफत है। अगर वो मुकाबला करेगा खाने में तो हम भैंस पेश कर देंगे, हाथी को पेश कर देंगे। इसलिए खाना जानवर की खूबी है, न खाना फरिश्ते की खूबी है। अगर न खाने में मुकाबला हुआ तब क्या होगा? हम कहेंगे कि हम दोनों को बंद कमरे में पैक कर दिया जाए और 1 महीना के बाद कमरा खोला जाए, जो जिंदा निकल जाएगा उसको मान लो। तो हजरत के शागिर्द ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी बात है। आगे जो बात हजरत ने कही वो और ऊंची है। कहा कि मौलवी साहब सिर्फ सुन्नत समझ के खाता हूँ, वरना मेरी जिंदगी के लिए अल्लाह ने खाने से मुझको बेनियाज कर दिया। यानी जिंदगी जिक्रुल्लाह उसकी ग़िज़ा बन गई, जिक्रुल्लाह उनकी ग़िज़ा बन गई और फरिश्ते की ग़िज़ा जिक्रुल्लाह ही। और जो अंदर में जिस रूह का तस्करा कर रहे थे उसकी खुराक भी जिक्रुल्लाह ही है। वो बिरयानी थोड़े खाता है, वो फ्राई थोड़े खाता है, वो यहाँ क्या बोलते हैं, तलन तो नहीं खाता। अंदर में जो बैठा है उसको आज आप लोगों ने बिरयानी खिलाया। क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये खुराक दिया आज बिरयानी डॉक्टर साहब की। तो ये जिक्र क़ल्बी बड़ी ऊंची चीज़ है। तो अल्लाह ताला जिक्र लिसानी के ज़रिए से जिक्र क़ल्बी तक पहुँचाता है। और जब जिक्र क़ल्बी की हालत हो जाएगी, अल्लाह न करे कि ऑपरेशन की नौबत आए, डॉक्टर बेहोश कर देगा तो भी आपका दिल पढ़ेगा अल्लाहू 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 अल्लाहू, और वो डॉक्टर देख के हैरान हो जाएगा। और ये कोई बहुत दिन की बात नहीं है, अभी चंद साल पहले की बात है। एक बुजुर्ग का ऑपरेशन हो रहा था दरभंगे में और वो डॉक्टर ये पीरी मुरीदी इस सिलसिले को नहीं मानता था। जब उसको बेहोश कर दिया और ऑपरेशन करना शुरू किया तो दिल से आवाज आई अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। फौरन वो डॉक्टर मान लिया कि ये वाकई बड़ा पहुंचा हुआ, जुबान बंद है, बेहोश है और जिक्र पढ़ा अल्लाहू 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 अल्लाह। तो ये जिक्र कल्ब तक पहुंचने के लिए ये जिक्र लिसानी है, ये जरिया है दिल को जाकिर बनाने। तो एक तो जिक्र लिसानी है, उसके लिए भी हुजूर ने अल्लाह से मदद मांगी, और जिक्र कल्बी के लिए भी हुजूर ने अल्लाह से मदद मांगी। और एक जिक्र अमली है। जिक्र अमली में फराइज हैं, वाजिबात हैं, सुनन मुस्तहब्बात हैं, खिदमत खल्क है, रिज़्क़ हलाल है, ये सब जिक्र है। रास्ते से तकलीफ दे चीज का दूर कर देना, ये भी जिक्र है। टॉयलेट में गंदगी है, अगर उसको किसी ने साफ कर दिया तो आप ये मत समझिएगा कि हम कोई गलत काम किया, वो भी जिक्र है। अब वो जिक्र अमली, वो जिक्र अमली है। आपने समझा है कि तहारत बड़ी चीज है, तब आपने उसको साफ किया है। तो तहारत को आपने कहाँ समझा? ईमान से समझा, तब जाके साफ किया आपने, तो वो भी जिक्र है।
اور طہارت کے بارے میں تو حضور نے فرمایا طہارت نصف الایمان، طہارت اور پاکی تو آدھا ایمان ہے. آدھے میں مکہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے، قرآن بھی ہے، زمزم بھی ہے، صفا بھی ہے، مروہ بھی ہے، عرفات بھی ہے، ماں باپ بھی ہے، بیوی بچے بھی ہے، سب آدھے میں ہے. اور آدھا کیا ہے؟ الطہارت نصف الایمان، ایمان کا آدھا حصہ پاکی اللہ، اور آدھے میں سب کچھ ہے آدھے میں. تو طہارت کا خیال رکھنا، پاکی کا خیال رکھنا، پاک رہنا اور پاکی کو پسند کرنا، یہ تو آدھی ایمان کی بات ہے. وہ بھی ذکر ہے. تو ذکر لسانی، ذکر قلبی، ذکر عملی، ان تمام اذکار کا اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو پابند بنائے. وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. اس بیجوارہ جیسے شہر میں، جس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ فلسطین میں، کشمیر میں، دوسری جگہوں میں جسم و جان بچانا مشکل ہے، بیجوارہ میں ایمان بچانا مشکل ہے. ایسے حالات میں، ماحول میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نیک صالح اپنا بندہ عطا کیا ہے. ان کی قدر کر کے، ان کے ساتھ رہ کر کے ہم کیا جی تو چاہتا ہے کھل جائے. یہ رات میں جو ان کی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے، کیا کیا یہ کرتے ہیں، وہ کیا کیا کرتے ہیں. اس لیے سراج بھائی اور ریاض بھائی، ڈاکٹر تسلیم صاحب اس نعمت کی قدر کریں. نعمت کی قدر کریں گے تو دیر تک، دور تک ساتھ رہیں گے. ناقدری اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ محروم کر دیں گے، اللہ محروم کر دیں گے، چھین لیں. آگے حضور نے فرمایا اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک. اے اللہ شکر کی بھی ہم کو توفیق عطا فرما، اور شکر ادا کرنے میں میری مدد فرما، ہماری مدد فرما، یعنی ہماری پوری امت کی مدد فرما. شکر کیا ہے؟ ایک تو یہ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ، یہ بھی شکر ہے. لیکن حقیقی شکر یہ ہے، علماء عارفین نے لکھا ہے، مشائخ نے لکھا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا استعمال اللہ کی نافرمانی میں نہ ہو. یہ ہے اللہ کا شکر. آنکھ ہے، غلط نہیں دیکھنا ہے. ہاتھ ہے، غلط نہیں کرنا ہے. دماغ ہے، غلط نہیں سوچنا ہے. پیسے ہیں، غلط جگہ پہ نہیں خرچ کرنا ہے. جوانی ہے، غلط جگہ یوز نہیں کرنا ہے. پاؤں ہے، غلط جگہ نہیں چلنا. یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کا استعمال اللہ کی نافرمانی میں نہ ہو تو سمجھے پوری زندگی آپ نے اللہ کا شکر ادا کر دیا، اور ایک ایک نعمت کا شکر آپ نے ادا کر دیا. اور حضور نے اور آسان کر دیا، بتا کے اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. زبان سے بھی کم سے کم اتنا کہیے اللہم لک الحمد کلو، اللہ ساری تعریف آپ کی اور کسی کی نہیں ہے. ولک الشکر، تمام شکر آپ کا اور کسی کا نہیں. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر. اور اس دعا میں حضور نے شکر میں بھی مدد مانگی ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر بھی اپنی طاقت سے ادا نہیں کر سکتے جب تک میرا مالک مدد رکھے. لہذا شکر گزاری کے لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم کو ذاکر بھی بنائیے اور شاکر بھی بنائیے. اور آگے عجیب بات فرمایا وحسن عبادتک. سیدھے کہہ سکتے تھے عبادتک، تو حسن کی قید کیوں بڑھایا؟ بولنے دیجیے گا، ناراض نہیں نہ ہوئیے، بولنے دیجیے گا. سیدھے کہہ دیتے اللہ تعالیٰ عبادتی، اے اللہ اپنی عبادت کر. تو جو آدمی جیسے کرتا ہے سب عبادت میں شمار ہو جائے. لیکن حسن کی قید بڑھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اس پر مدد مانگی ہے کہ اللہ جس طرح ہم نے عبادت کی ہے میری امت کو بھی ویسی عبادت کرنے میں مدد فرما دیجیے. حسن عبادت، اس لیے کہ نبی کی عبادت میں حسن ہے، نبی کی عبادت میں جمال ہے، نبی کی عبادت میں کمال ہے. اپنی مرضی کی عبادت میں کچھ نہیں، کچھ نہیں. اس لیے حسن کی قید بنایا، اور اس میں بھی اللہ سے مانگا اے اللہ حسن عبادت میں ہماری مدد کر. اللہ اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ دعا ہم سب مانگتے ہیں. آپ کو آج پتہ چلا ہوگا کہ اس دعا میں حضور نے کیا مانگا.